کسی کے گھر جلانے سے اپنا گھر بھی جل جاتا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جو گڑھا آپ کسی کے لیے کھودیں گے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، ایسا ناممکن ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں، اور آج اس کا جو ہے عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تین چیزیں آپ سے، تو پہلی سٹوری یہ شیئر کرتا جاؤں کہ جو لاس اینجلس کی آگ ہے اس لگنے کا جو ہے وہ سبب کیا ہے، اور وہ آج آگ کس کس خطے کو لپیٹ میں لے چکی ہے، اور آگ کا اصل لگنے کی وجہ کیا ہے، اور افغانستان جو کہ آئے دن وہاں سے پاکستان کے خلاف مخالف بیانیہ بناتا ہے اور اس میں الزامات لگاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں افغانستان کا جو مکروہ چہرہ ہے اور جو احسان فراموشی کا جو انہوں نے دھندا لگایا ہوا ہے، اور جو احسان فراموشی کا جتنا برملا ڈھٹائی سے اور بے شرمی سے وہ سامنا کرتے ہیں اور ہم پہ الزامات لگاتے ہیں پاکستان پہ، اور جو پاکستان فوج نے جو رپورٹڈلی جو قبضہ کر لیا ہے افغانستان پہ، قبضہ سے مراد یہ ہے کہ بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پہ ہمارا اس ٹائم وہ آکوپیشن ہے، وہ قبضہ ہے، پاک فوج نے وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں پاکستان کے، تو پاکستان زندہ باد کے وہاں پہ نعرے لگ چکے ہیں۔ تیسرا، پاکستان میں نوٹوں کی بارش ہوئی ہے، اس پاکستان میں جہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ موجود ہیں 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ، اور اس پاکستان میں جہاں پہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن بنا پڑا ہے، اسی میں جہاں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، وہیں نوٹوں کی لالچ اور ہوس کی خاطر راول پنڈی میں ایک دل دلا دینے والا جو واقعہ پیش آیا، اور بھائی کو کس طریقے سے انہوں نے موت کی نیند سلایا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج۔ اور چوتھا، جناب عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم جو پہنچی ہے ان سے این آر او پہ دستخط کروانے کے لیے، جو ان کی طرف سے رہائی کا پروانہ جاری کرنے کے لیے حکومت سے جو انہوں نے لگی لپٹی اور اپنی جو کہتے ہیں نا کہ وہ پاؤں پکڑ لیے ہیں اور وہ منتیں ترنے سماجت پہ اتر آئے ہیں، تو یہ سارا کچھ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ سب سے پہلی بات، لاس اینجلس میں لگنے والی آگ اسی لیے لگی ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ جنہوں نے فلسطین میں لوگوں کے گھر جلا دیے، زندہ عورتوں کو جلا دیا، بچوں کو جلا دیا، تو ان کے گھر کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ سب سے امپورٹنٹ کیلیفورنیا اور ہالی ووڈ اور آپ کا لاس اینجلس سٹی، جہاں پہ لوگ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا جہاں پہ اپنے گھروں کا اور کاروبار کے مالکان ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگوں کے مکروہ چہرے سامنے آئے جنہوں نے ٹویٹس کی تھی، ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اور کہا تھا کہ فلسطین میں جو ہے وہ نہتے بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے، اور ہم اسرائیل کی اس جاریت میں، اس درندگی میں اور اس جو گناہ میں ہے، وہ ہم جو ہے وہ شریک بھی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے نام اس میں سر فہرست ہیں، ان کا جو ہے وہ منہ کالا کیا قدرت نے۔ اب اگر فلسطین کے لوگ بے گناہ شہید کیے گئے تو آپ کیسے اس آگ سے بچ سکتے تھے؟ تو تاریخ کا سب سے بڑا جو لاس اینجلس میں آگ لگنے کا واقعہ ہے، جو اگر کسی دنیا میں اتنا ایکڑوں پہ، ہزاروں ایکڑ پہ اگر کوئی آگ لگی ہے اور جنگلات کا روپ اس نے کیا ہے، یا اتنا بڑے پیمانے پہ کاروبار کو، اکانومی کو دھچکا لگایا ہے، وہ لاس اینجلس کی آگ ہے۔ اور اگر آپ کی آگ کا، اگر آپ نے یہ سوچا ہوتا کہ آپ نے جن بے گناہ بچوں کے مرنے پہ، شہید ہونے پہ آپ نے خوشیاں منائی تھی، آج انہی لوگوں کا چہرہ مسخ ہوا ہے، قدرت نے ان کو رنگ دکھایا ہے کہ ان کے گھر بھی جل گئے ہیں۔ تو یہ تو ہونا تھا۔ دوسرا رہی افغانستان کی بات، افغانستان ایسا مکروہ چہرہ لے کے انڈیا کی گود میں بیٹھ کے، کبھی ایران کی گود میں بیٹھ کے، کبھی القاعدہ، ٹی ٹی پی، داعش جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے افغانستان ہمیں بتائے گا کہ کہاں پہ پاکستان کا جناب وہ وار ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ افغانستان ہمیشہ سے احسان فراموشی کا جو اپنے راگ لاپتے رہے ہیں، اور جو انہوں نے آئے دن جھوٹے بیانیاں بنائے ہوئے ہیں، پاک فوج نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، جو آپ نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں، جو آپ یہ جرت اور جسارت کرتے ہیں کہ پاکستان پہ آپ حملہ آور ہوں گے، یہ خواہش، یہ خواب خام و خیالی میں ہی رہے گا، گزرے گا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تمہیں بہت سی ٹریننگ دی ہیں، لیکن یہ ٹریننگ نہیں دی ہے کہ تمہیں اوپر اگر چڑھنا سکھایا تو ہم نے تمہیں نیچے گرانا بھی آتا ہے۔ اگر ہم نے تمہیں بہت سی ٹریننگز دی ہیں، اور اگر ہمیں تم نے جو یہ دھمکی کا جو تم نے ایک جرت جسارت کی ہے، تو ہم تمہیں یہ یاد کروا دیں کہ ہم نے تمہیں ہر پلیٹ فارم پہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ تم ہماری گود میں بیٹھ کے دنیا کی عالمی طاقتوں کو وہ نیست و نبود کرنے میں اگر کامیاب ہوئے ہو، تو وہ کامیابی کا سہرا ہمارے سر پہ ہے۔ ہم اپنا آشرواد ہاتھ تمہارے چہرے سے، تمہارے سر سے اٹھا لیں تو تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات ان دھمکیوں کی، تو اس گیت و دھمکیوں بتکیوں کی اور دھمکیوں کو ہم کسی کھاتے میں لکھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا باپ کو بلا تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو تمہارا باپ جو ہے نا، ہم اس کے بھی دانت کھٹے کریں گے۔ اب تم اتنے قابل نہیں ہو کہ تم ہمیں جو ہے وہ فیس کر سکو، اس لیے ہم تمہیں یہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ تمہارے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ بہت سی جگہ جو ہیں جہاں پہ تمہارا قبضہ تھا، جہاں پہ تم نے دہشت گردی کی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات جو سب سے شیئر کرتا چلوں، کہ
کہ افغانستان سے آج بھی سب سے بڑی درندگیاں، دہشت گرد کی کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ مبینہ طور پہ باقاعدہ انڈیا کے جو وہ پے رول کے مطابق ہوتی ہیں، پے رول پہ پلنے والے جو خارجی ہیں، جہنمی کتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیں دھمکائیں گے. ہم تمہیں ہر طرح سے تمہارا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے. اب تیسری طرف آئیں جناب، سیالکوٹ کے شہر میں اوورسیز نے نوٹوں کی بارش کر دی ہے. شادی پہ، اوورسیز کی شادی تھی. اب یہاں پہ دل اتنا دکھتا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کسی ایک کو شاید کپڑا میسر نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی میسر نہ ہو، لیکن آپ نے چونکہ ایک چیز جو ہے وہ اپنے ذمہ باندھ لی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے شادی پہ وہ جو ہمارا شو آف کا کلچر ہے، ٹک ٹاک کا کلچر ہے، اور جو ہم نے وہ اپنی وہ شو بازیاں لوگوں کو دکھانی ہے، ہم نے اپنا نام کمانا ہے، لائیو ہونا ہے، اور ہم نے اپنی دنیا کو دکھانا ہے کہ بھئی ہمارے پاس بہت دولت ہے. تو دولت ایسی کسی کام کی نہیں ہے جو کسی کے کام نہ آ سکے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ لوگوں کے لیے نفع کے کام کرتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، وہ تم میں سے بہتر ہے جس نے لوگوں کو نفع دیا. آپ مجھے بتائیں، نوٹوں کی بارش کر کے آپ ان لوگوں کے چھڑیاں پہ نہیں چلاتے جن کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو؟ جو آپ ان کو نہیں کرتے جن کو بیچاروں کو چوری کرنے کا موقع ملتا ہے اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں ماں باپ کے لیے دعائی نہیں ہے، اور ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، دکان مکان تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. ان لوگوں کو، اگر دنیا کے امیر ترین لوگ اگر لوگوں کا، غریب لوگوں کا ساتھ دینا سٹارٹ کر دیں تو دنیا میں شاید ہی کوئی کام غریب لوگ بچیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا بچے گا. اور اگر حکومت کی توجہ ہو تو یہ جو شو بازیاں کرتے ہیں نا، یہ معاشرے میں جو کلچر ہے، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا ہوگا. میں کنڈیم کرتا ہوں ذاتی طور پہ بھی، اور آفیشلی پروفیشنلی بھی لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو شو بازیاں ہیں نا، اس کلچر کو آپ اس کا بائیکاٹ کریں. چاہے وہ یہ ڈکی ہو، چاہے وہ یہ رجب ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ٹک ٹاک کرو. معاشرے میں یہ جو گندگی کا بازار ہے، ٹک ٹاک کا بازار ہے، یہ جو فحاشی اریانی، اور یہ جو ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز کا بازار گرم ہے، سکینڈلز کا بازار گرم ہے، جو اونلی فینس اکاؤنٹ ہے، ایڈلٹ کنٹینٹ، اس کو بائیکاٹ کریں. ان کو بالکل نہ دیکھیں. اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، ان کو ویوز نہیں آئیں گے، ان کا کاروبار نہیں چلے گا، ٹھپ ہوگا. آپ کا نہیں، پورے معاشرے کا فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا کرنا ہے، گندگی پیدا کرنی ہے، تو معیشت کو، اکانومی کو، معاشرے کو، کلچر کو، آپ کے مذہب کو ہر طرح سے وہ دھچکا دیتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے. اب آئیں جناب خان صاحب کے این آر او کی طرف. خان صاحب نے این آر او کو باقاعدہ سائن کرنے کا سوچ نہیں لیا، بلکہ کرنے کا وہاں پہ عندیہ بھی دے دیا اور پروانہ جاری بھی کر دیا ہے. اسی سلسلے میں مذاکراتی ٹیم ملی اور حامد رضا بھی گئے، جس سے صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا این آر او پہ دستخط کر دیے ہیں خان صاحب نے؟ تو انہوں نے آگے وہی ریئیکشن جو ہمیشہ سے آپ کو آیا ہے. اب ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں یا جو حکومت ہے، یہ جو ہے وہ فلاں وزیر اور فلاں لوگ جو ہیں یہ وہاں فلاں بیٹھے ہیں، انہوں نے این آر او لیا تھا اور وہ فلاں سکون کر رہے ہیں فلاں جگہ پہ، پیلس میں. آپ یہ بتائیں کہ اگر مذاکراتی عمل میں آپ لکھنے کے لیے دے رہے ہیں تو این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ وہاں پہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب بس مجھے باہر نکال لیں کسی طریقے سے بھی، چاہے آپ کچھ بھی لکھوانے کو ہم تیار ہیں، ہم لکھنے کو تیار ہیں، آپ کچھ بھی کہیں، بس خان صاحب کو باہر لے آئیں کسی طریقے سے کہ خان صاحب کی زبان بندی ہو. خان صاحب کو جناب ہم سمجھا لیں گے، لیکن خان صاحب کی گارنٹی کون دے؟ اس لیے ان رائٹنگ میں ایٹ لیسٹ ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس صرف ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو آج ایک بڑی بریکنگ دے دوں خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب سے متعلق بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جیل میں. مبینہ طور پہ سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے کہ خان صاحب کی بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں خان صاحب کو آپ باقاعدہ روتے ہوئے دیکھیں گے، خان صاحب کو آپ تڑپتا بلکتا ہوا دیکھیں گے، خان صاحب کو آپ ان کی وہ جو کہتے ہیں نا لیٹا ہوا ہے کپتان، وہ جو خان صاحب وہ مانگ رہا ہے، بھڑک رہا ہے، وہ اپنے پاؤں پڑا ہوا ہے، تلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایسی سنگینیاں موجود ہیں مبینہ طور پہ کہ بہت سی ویڈیوز ہیں کہ جب وہ عوام کے سامنے آئیں گی تو جو یہ کلٹ ہے، جو اندھا ہے، جو جاہلوں کا ٹولہ ہے، ایمکو کا ٹولہ ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ ڈٹا ہوا ہے کپتان، وہ دیکھنے کے بعد بھی بے شک میں آپ کو یہ